اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہوئے جو بات کہی، امت کو جو وصیتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائیں، ان میں ایک بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں ہر انسان کو کسی نہ کسی دوسرے انسان پر تھوڑی سی اقتدار کی شکل میں حکومت ملتی ہے۔ اب وہ چاہے اس کا دائرہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تھوڑا سا اس کے اختیار میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان لوگوں سے پوچھ ہوگی میری امت میں جن لوگوں کو امیر بنایا گیا، چاہے چھوٹی جماعت کا یا بڑی جماعت کا، حدیث کا اگر مفہوم پڑھیں گے، چاہے وہ اپنے گھر کے امیر تھے، دکان کے تھے، محلے کے تھے، تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان کون ہیں بھائی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، اور اب گنبد خضرا میں محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اور 1,24,000 صحابہ کم و بیش جو تھے، ان میں سے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی موجودگی میں اگر کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا امامت کے لیے تو وہ ابو بکر ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آج کل سرکار کہتی ہے نا بھی جو بھی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، آج کل ہمارے ہاں دنیا میں رواج شروع ہوا کہ وہ اپنی جائیداد کا ویروا دے تاکہ کل کو اگر کوئی غلط کام کرے، کرپشن کرے تو پتہ لگ جائے کہ جب اس عہدے پہ آیا تھا تب کتنا مال تھا، اب چھوڑ کے جا رہا ہے تب کتنا ہے۔ قربان جائیں دین اسلام کے، اسلام کی ابتدائی لوگوں نے ہر بات کا خیال رکھا ہے دنیا کے سامنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلافت کے لیے بیٹھے، خلافت کی ذمہ داری لی تو مالدار شخصیت تھے، سارا کچھ تھا، ایک دفعہ میں سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ فرمایا کوئی مال ہوگا تو بڑھایا جائے گا، سارے کا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔
اب جب مال خیرات کر دیا سارا تو زندگی کیسے چلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے زندگی گزارنے کے لیے تو محنت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، پیسے بھی لانے ہیں، تو زندگی کیسے چلے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو وہ اس واقعے کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت قائم کی، جب مسلمانوں کی پہلی کیبنٹ بنی، جب ایمان والوں نے اپنے امیر کو امیر المومنین بنایا، تو اس کیبنٹ میں پہلا فیصلہ کیا ہوا؟ کیا یہ کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے درے ماریں گے، یا یہ کہا گیا کہ وقت پر زکوٰۃ دو، یا یہ کہا گیا کہ اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کرو، یا یہ کہا گیا کہ داڑھی ایک مجھ سے لمبی کرو؟ پہلا فیصلہ ہوا کیا؟ پہلا اعلان، پہلا نوٹیفیکیشن آج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں، پہلا دستور العمل میں حکم نامہ جو پہلا ہے پوری کائنات میں جب خلافت مسلمانوں کو ملی، تو پہلا فیصلہ کیا ہوا بھائی؟ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیبنٹ پہنچ گئی ساری کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کی ابتدائی کیبنٹ میں تھے، ساروں نے خلیفہ کو گھیر لیا کہ یہ کیا کیا، سب کچھ خیرات کر دیا، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ خلیفہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ لگا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ گھر کیسے چلے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنی تنخواہ لگا لو، پیسے لگا لو، تاکہ مہینے میں بیت المال سے تمہیں پیسے ملیں، تم دین کا کام کرتے رہو۔ تو پوچھا کتنی لگا دیں؟ سارے صحابہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، جتنی ایک مزدور کو یومیہ دہاڑی دیتے ہو، ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دیتے ہو بس اتنی لگا دو۔ سارے کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے حیران ہوئے، فرمایا ابو بکر آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایک مزدور کے پاس ایک دن کی دہاڑی میں اس وقت بھی اور آج بھی 1450 سال پہلے بھی اور آج بھی دنیا میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، جو لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ مکانات کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں میں مزدوری کرتے ہیں، سنو دل تھام کے کہ اس وقت بھی اتنی مزدوری نہیں تھی کہ ایک مزدور اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، آج بھی اتنی مزدوری نہیں ہے کہ ایک مزدور آرام سے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار لے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں نا، جتنی ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہیں بس اتنی لگا دو، ڈیلی کی جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ لگا دو ہماری بھی۔ ایسے کہنے والے بہت ہیں آج بھی دنیا میں حکمران کہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی حکومتیں کہتی کہ ہم غریب پرور ہیں۔ سنو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کس انداز سے غریبوں کی خیال کیا ہے۔ جب تمام صحابہ اس بات کو مان گئے کہ ایک دن کی مزدوری اتنی کافی نہیں ہے کہ مزدور اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کے دے، اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت ٹھیک کروا لے، فرمایا ابو بکر دہاڑی بہت کم ہے۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چھوڑو میری تنخواہ بڑھاؤ، نہیں، اپنے منشی کو بلایا، اس کو بلایا جس نے حکم نامہ لکھنا تھا، فرمایا سلطنت اسلامیہ کا پہلا حکم نامہ لکھو کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ آج سے مزدور کی دہاڑی ہم نے اتنی بڑھا دی کہ مزدور بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا، خلیفہ بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا۔ تبھی تو جاؤ کہ عرب میں کوئی بھکاری نہیں ملتا۔ اب دیکھو تو صحیح، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ غریب تو وہاں بھی تھے،
مسکین تو وہاں بھی تھے. یہ ان کا کمال ہے کہ پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے